قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام 4000 سال قبل عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے. آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ اور خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. ابن عساکر حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نہایت ہی مہمان نواز تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ضیفان یعنی مہمانوں والا یا مہمان نواز تھی. آپ کے والد کا نام آزر اور بعض مورخین طارق کہتے ہیں. ابن جریر الطبری کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک نام اور دوسرا عرف ہو. آپ کے والد صنم گر، صنم فروش اور اس کے پجاری تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا چھوڑنے کے لیے کہا تو باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو ہمیشہ کے لیے میرے سے دور ہو جا. جس قوم میں ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے وہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ چاند، ستارے اور سورج کے بھی پجاری تھے. آپ نے کہا کہ چاند، ستارے اور سورج کو سجدہ نہیں کرو بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے جھکو. اہل بابل میں بت پرستی عام تھی. ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قوم نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. قوم نے جواب نہ دیتے ہوئے متکبرانہ رویہ اپنایا. نمرود سے مناظرہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا جو خود خدائی کا دعوے دار تھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. کافر نمرود کو چپ لگ جاتی ہے اور منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے شاہی فرمان جاری کرتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے. پوری قوم نے مل کر آگ کو دہکایا. اگر اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو آگ کی تپش سے اس میں آ گرتا. آپ کو باندھ کر منجنیق میں بٹھا دیا گیا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے الک حاجہ، کہ ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ سے کوئی حاجت نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا ہے آگ ابراہیم پہ سرد سلامتی والی ہو جا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے. تفسیر طبری میں منہال بن عمر رحمہ اللہ سے روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری. کفار حضرت ابراہیم پہ فتح پانی چاہی، انہیں شکست ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے.